ایک جنگل میں دو دوست رہتے تھے، ایک بوڑھا الو اور دوسرا خوش اخلاق خرگوش۔ بوڑھا الو اپنی عقل مند آنکھوں کے ساتھ سب سے اونچے درخت پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ پرجوش خرگوش ایک میدان سے دوسرے میدان تک چھلانگ لگا رہا تھا۔ ایک صبح خرگوش نے ایک جادوئی راستہ ڈھونڈا جو جنگل کے درمیان تک جاتا تھا۔ اس کے اندر جوش پھیل گیا اور وہ ایکسپلور کرنے سے نہ رک سکا۔ جیسے ہی خرگوش اپنے راستے میں ٹہل رہا تھا، اس نے اوپر سے ہلکی ہلکی آواز سنی۔ یہ الو تھا۔ خرگوش نے مسکرا کر الو کو اس جادوئی سفر کے بارے میں بتایا اور اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ دونوں دوست ایک دوسرے کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کر رہے تھے۔ راستے میں ان کا سامنا ایک چمکتی ہوئی ندی سے ہوا، جہاں سورج کی روشنی میں رنگ برنگی تتلیاں رقص کر رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ اپنا سفر جاری رکھے تھے، ایک شرارتی گلہری قریب آئی۔ اس کے پاس ٹریئر گرو کا نقشہ پکڑا ہوا تھا۔ الو اور خرگوش نے اپنی نظروں کا تبادلہ کیا اور نئے حوصلے کے ساتھ انہوں نے ایک ساتھ اس ٹریئر کو تلاش کرنے کی جستجو کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا سفر انہیں وسپرنگ ووڈز کے ذریعے لے گیا، جہاں درخت قدیم کہانیاں بتاتے تھے۔ خرگوش کی بے پناہ طاقت اور الو کی حکمت کی وجہ سے وہ اپنے سفر میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے پہیلیوں کو حل کیا، مشکل پلوں کو عبور کیا اور یہاں تک کہ ایک بات کرنے والے کچھوے سے بھی دوستی کی، جو ان کے ایڈونچر میں شامل ہوا۔ بہت سے موڑ اور موڑوں کے بعد وہ ٹریئر گرو کے دروازے پر پہنچے، جہاں ٹریئر کا دروازہ جادوئی علامتوں سے مزین تھا۔ ریور نے اپنے علم کو کوڈ کو سمجھنے کے لیے استعمال کیا اور دروازہ کھولا، جس کی وجہ سے انہیں اس دروازے کے اندر بہت شاندار خزانہ ملا۔ ان کی حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ خزانہ سونے یا زیورات کا نہیں تھا، بلکہ جادوئی کہانیوں کی کتابوں کا مجموعہ تھا جو انہیں مختلف دنیاؤں میں لے جا سکتا تھا۔ دوستوں نے محسوس کیا کہ حقیقی خزانہ کہانیاں اور مہم جوئی بانٹنے میں ہی خوشی ہے۔ جب وہ ہارمنی کے جنگل میں اپنے گھروں کی طرف لوٹے تو خرگوش اور الو جانتے تھے کہ جادوئی سفر کے ذریعے ان کی دوستی مزید مضبوط ہو گئی۔ ہر پورے چاند پر وہ اپنے جانوروں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ ان جادوئی کتابوں کو کہانیاں سنانے کے لیے اکٹھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ایک ایسا رشتہ قائم ہوا جو زندگی بھر قائم رہا۔